آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 91، 92 اور 93 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ الآن، اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لایا ہے؟ وقد، حالانکہ تحقیق، عصیت تو نافرمان تھا، قبل پہلے، وکنت اور تھا تو، من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالی نے فرعون کے اس اقرار کے جواب میں فرمایا کہ جیسا اقرار تم اب کر رہے ہو ویسا اقرار پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہو، پھر بعد میں عہد شکنی کر کے بغاوت ہی کرتے رہے ہو، لہذا تمہارا اب کا یہ اقرار قطعاً ناقابل اعتبار ہے۔ اگر تمہیں اب بھی ہم نجات دے دیں تو پھر بھی تم وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے رہے ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب فرعون نے یہ کلمات کہے تھے تو جبرائیل نے مجھے کہا کہ کاش اے محمد آپ دیکھتے، میں نے اس وقت دریا سے کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دیا کہ مبادا اب بھی کہیں اللہ کی رحمتوں سے نہ آ لے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے اس اقرار کا کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، تمہاری موت آ چکی اور امتحان اور توبہ کا وقت گزر چکا ہے، لہذا اب ایسا اقرار بیکار ہے۔ اس مطلب پر بھی بے شمار آیات و حدیث شاہد ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی جل شانہ نے 3 امور کا معین وقت کسی کو بھی نہیں بتلایا۔ ایک یہ کہ کسی قوم پر عذاب کب آئے گا، دوسرے یہ کہ کسی کی موت کا وقت کب ہے، اور تیسری یہ کہ قیامت کب آئے گی۔ کیونکہ ان امور کا معین وقت بتلا دیا جائے تو دنیا کے دارالامتحان ہونے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، اور فرعون کے معاملے میں تو 2 باتیں اکٹھی ہو گئی تھیں، ایک عذاب دوسرے موت، لہذا اس وقت اس کا ایمان کیسے قبول ہو سکتا تھا۔ فَالْيَوْمَ، چنانچہ آج، نُنَجِّيكَ، ہم نجات دیں گے تجھے، یعنی باہر نکال پھینکیں گے سمندر سے، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن سمیت، لِتَكُونَ، تاکہ ہو تم، لمن، ان کے لیے جو، خلفک، تیرے پیچھے آنے والے ہیں، آیتن، نشانی، یعنی آج ہم تمہارے بے جان لاشیں کو سمندر سے بچا لیں گے یا اونچی جگہ پھینک دیں گے تاکہ تم اپنے بعد والوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنے۔ آیتن میں تنوین تعظیم کے لیے ہے، یعنی فرعون اس کی ساری فوج کے غرق ہو جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی لاش سمندر کے کنارے پر باہر نکال پھینکی تاکہ وہ بعد والوں کے لیے عظیم نشانی بنے، اور بنی اسرائیل کے کمزور عقیدے والوں کو بھی خدائی کے دعوے دار کی حقیقت اور انجام آنکھوں سے دیکھنے کا موقع مل جائے، اور فرعون اس کا سمندر میں غرق ہونے کا واقعہ بعد میں ہر اس شخص کے لیے قدرت کی عظیم نشانی بن جائے جو اس کو سنے یا پڑھے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کثیرا من الناس، بہت سے لوگ، عن آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، لغافلون، البتہ غافل ہیں، یعنی تیری لاش نہ تو سمندر میں ڈوب کر معدوم ہو جائے گی اور نہ مچھلیوں کی خوراک بنے گی، کیونکہ فرعون کے ڈوب کر مر جانے کے بعد ایک لہر اٹھی جس نے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے ایک اونچے ٹیلے پر پھینک دیا تھا۔
تاکہ باقی لوگ فرعون کا لاشیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ جو بادشاہ اتنا طاقتور اور زور آور تھا اور خود خدائی کا دعوے دار تھا، بالآخر اس کا انجام کیا ہوا؟ مگر انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں دیکھنے اور ان کا اعتراف کرنے کے باوجود عبرت حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ لاش مدتوں اسی حالت میں پڑی رہی اور گلنے سڑنے سے بچی رہی، بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنی رہی۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ لاش آج تک محفوظ ہے، اس پر سمندر کے پانی کی نمک کی تہ جمی ہوئی ہے جو اسے بوسیدہ ہونے اور گلنے سڑنے سے بچانے کا ایک سبب بن گئی ہے، اور یہ لاش قاہرہ کی عجائب خانہ میں آج تک محفوظ ہے۔ تاہم الفاظ قرآن کی صحت اس کے ثبوت پر موقوف نہیں کہ اس کی لاش تا قیامت محفوظ ہی رہے۔ فرعون کی غرقابی کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا، اس لیے یہود فرعون سے نجات کی خوشی کے طور پر روزہ رکھتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور یہود کی مخالفت کے لیے 7، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس دن کے روزہ کی حیثیت نفلی روزہ کی سی رہ گئی۔ بہرحال یہ واقعہ میں نہ صرف اللہ کی قدرت کا ادراک دلاتا ہے بلکہ یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ قرآن مجید میں ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ فرعون کی لاش کی حفاظت اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ قرآن ہمیشہ حق پر ہے اور سائنس اس کی صداقت کی تصدیق کرتی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، یعنی ان پر غور نہیں کرتے، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اگر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کی بساط کیا ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، بَوَّأْنَا، ہم نے ٹھکانہ دیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، مبوّا، ٹھکانہ، صدق، اچھا، فرمایا ان لہم قدم صدق، اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو نہایت باعزت ٹھکانہ، حکومت، وافر صاف ستھری چیزیں کھانے کے لیے عطا فرمائیں۔ ان بنی اسرائیل سے موسیٰ کے ساتھ مراد لینا تو مشکل ہے کیونکہ وہ موسیٰ کے حکم پر جہاد کے لیے نکلنے سے صاف انکار کی پاداش میں 40 سال صحرائے سینا میں ہی بھٹکتے رہے تھے۔ البتہ ان کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں نئی نسل نے فلسطین اور شام اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق فتح کیے۔ وعدہ یہ تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ پھر مصر پر بھی بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی، جیسے کہ فرمایا کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ایسے ہی ہوا اور ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پھر بنی اسرائیل پر حکومت اور غلامی کے کئی دور آئے، کبھی داؤد، کبھی سلیمان جیسے عظیم الشان حکمران آئے، اور کبھی بخت نصر اور دوسرے کفار کے ہاتھ ان کی پامالی ہوئی، اور اس پامالی کا سبب ہمیشہ ان کے اختلاف بنا جس کا باعث ان کی لا علمی نہ تھا بلکہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے وہ احبار رہبان کو رب بنا کر مختلف سیاسی دینی فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ احادیث میں ان کے 72 فرقوں کا ذکر ہے، ان میں صحیح کون تھا غلط کون، یہ فیصلہ اب قیامت کے دن رب تعالیٰ ہی فرمائیں گے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، فما پھرنا، اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم، آ گیا ان کے پاس علم، ان ربک، بلا شبہ آپ کا رب، یقضی، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں کہ کانو تھے وہ، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔
یعنی ملک مصر میں بھی ان کو غلبہ دیا، شام میں بھی، اور یہ دونوں سرسبز اور شاداب ملک ہیں جہاں ہر طرح کے پھل اور غلے بکثرت پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ان مادی نعمتوں کے علاوہ انہیں تورات بھی عطا کی جس میں ان کی زندگی کے ہر شعبہ کے لیے مکمل ہدایات موجود تھیں، لیکن بعد میں یہی لوگ کئی فرقوں میں بٹ گئے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تورات ان کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے ناکافی تھی، بلکہ اسی وجہ نئے نئے فلسفیانہ مباحث پیدا کرنا، پھر آپس میں اختلاف کرنا، پھر فرقے بنانا، اپنی چودراہٹ کی خاطر ان کی آبیاری کرنا تھی۔ علماء مشائخ کے حب جان ان فرقوں میں اتنا تعصب پیدا کر دیا تھا کہ ان میں اتحاد کی صورت باقی نہ رہ گئی تھی، حالانکہ اگر وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے تو وہ پھر سے متحد ہو سکتے تھے۔ حالات سنگین ہو چکنے کے بعد بھی قابل تغیر رہتے ہیں۔ اگر انسان راز فکر درست عمل کو پذیرائی دینا شروع کر دے تو بگاڑ سے سدھار کا سفر یقیناً ممکن ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو تفرقہ بازی ہے ان کے لیے چند تجاویز تفرقہ بازی کے خاتمے کی غرض سے بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسی تقریر و تحریر سے اجتناب جس سے عقیدہ توحید مجروح ہوتا ہو۔ کسی بھی طبقہ کی محترم شخصیات، عقائد، رسول خدا، ازواج نبی، اصحاب پیغمبر، اہل بیت، سلف صالحین، اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین اور شعار دین وغیرہ کی اہانت کا تاثر ابھرتا ہو۔ نمبر 2، مذہبی تعلیمی اداروں میں وحدت امت، انسانی حقوق، اخلاقی اہمیت، دوسرے مسائل کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کرنے والا مفید لٹریچر شامل نصاب کیا جائے، کیونکہ تعلیم و تربیت کے بغیر انسان کی اصلاح کا مؤثر ذریعہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، مدارس کے اساتذہ علماء میں یہ شعور بطور مہم اجاگر کیا جائے کہ خود بھی اپنے طلباء کے سامنے مخالف مسالک و شخصیات کی اہانت سے باز رہیں اور طلباء کو بھی باز رکھنے کی عملی تربیت کی کوشش کریں۔ نمبر 4، اسلامی اخلاقی اصولوں کی پابندی یقینی بنائی جائے۔ نمبر 5، اختلافات کے دائروں میں فرق واضح طور پر سمجھا اور سمجھایا جائے کہ کہیں اختلاف کفر اسلام، کہیں حق و باطل کا، کہیں اہل قبلہ کی مابین، کہیں اولیٰ اور غیر اولیٰ وغیرہ۔ ہر اختلاف کا اپنا اپنا دائرہ آداب اور احکامات ہیں، اس فرق کو خوب ملحوظ رکھا جائے۔ نمبر 6، اس شعور کو عام کیا جائے کہ کسی بڑے سے بڑے مخالف کے بھی آپ کے ذمہ کچھ حقوق اسلام نے لازم کی ہیں۔ اختلاف کی آڑ میں ان حقوق کو تلف کر دینا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، مستند اور تربیت یافتہ جید علماء کرام کے علاوہ اختلافی مسائل چھیڑنے سے حتی الامکان باز رکھا جائے، چونکہ اختلافی مسائل ڈھنگ اور سلیقہ سے بیان کرنا کسی طرح افتراق کا ذریعہ نہیں بنتا۔ نمبر 8، سوشل میڈیا کے ذریعے اشتعال انگیز مواد کی سرکولیشن روکی جائے۔ آخر میں قرآن مقدس کی روشنی میں تفرق یعنی فرقہ بندی سے بچنے کے نسخہ پر غور کر لیتے ہیں، جسے قرآن حکیم نے یوں بیان فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی پھر سے رجوع اللہ قرآن کیا جائے۔ آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، قابل غور امر یہ ہے کہ وَلَا تَخْتَلِفُوا نہیں فرمایا، مطلب یہ کہ اختلاف کا مٹنا تو ممکن نہیں، البتہ اختلافات کو تخت و تفرق کا ذریعہ مت بناؤ۔ ایک دوسرے موقع پر یوں ارشاد ہوتا ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یعنی دلوں میں اللہ کا ڈر رکھنے والے اور خود کو برائی سے دور رکھنے میں سنجیدہ افراد تقوی کی پونجی بڑھاتے جائیں، اللہ اختلافات میں امتیاز کی قوت عطا فرمائے گا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ چھوٹے بڑے، کھلے چھپے، حقوق اللہ، حقوق العباد اور اعضاء و قلب کے گناہوں سے بچنا۔ ایسی صفات والا شخص کبھی اختلاف میں نہ الجھے گا۔ اب یہ تقوی حاصل کیسے ہو؟ ایک موقع پر یوں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی ان لوگوں کی معیت اختیار کی جائے جو زبان، دل، عقیدہ، فکر و عمل اور کردار کے سچے ہیں۔ قرآن کی مطلوب ان صفات کو اپنے میں پیدا کرنے والے فرقہ واریت جیسے سنگین گناہ مبتلا ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو اتحاد اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔